دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ آپ نے کہا کہ ذکر کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اس کی تعداد کے مطابق کریں، تو آپ یہ نصیحت کر دیں کہ ذکر کیسے کیا جائے۔ اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایک بات کو میرے بھائی ذہن میں رکھیں کہ ذکر 3 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے زبان، کہ انسان زبان کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہے کہ زبان استعمال نہیں کر رہے اور دل کے اندر ہی سبحان اللہ کے جو کلمات ہیں اس کو دل میں ہی پڑھے ہیں، منہ بند ہے، زبان رکی ہوئی ہے۔ اور ذکر کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان اور دل دونوں کو استعمال کریں اور اس طریقے سے ہم ذکر کریں۔ اب ان تینوں میں سے سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ کوئی بھی ذکر ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ جس میں آپ کی زبان اور آپ کا دل دونوں مل کے کر رہے ہو۔ زبان سے اگر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں، دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، دل کہیں اور پہنچا ہوا ہے، خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں، بس دانے پہ دانہ پھینک رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے ذکر کا، شروع کی میری بات آپ نے گزشتہ گفتگو میں سنی ہوگی کہ ذکر اللہ کا قرب حاصل کرنے گا۔ تو اگر آپ کا دل دماغ ہی حاضر نہیں ہے تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہونا ہے؟ اسی طرح اگر منہ بند ہے، سوچیں کہیں اور ہیں، دل میں بس سبحان اللہ، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اور اس کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ دل و دماغ کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہوں۔ آپ جس وقت سبحان اللہ پڑھیں، اپنی زبان سے آپ سبحان اللہ کا کلمہ ادا کرتے ہیں اور دل اس بات کے اوپر پختہ آپ کو یقین دلا رہا ہو کہ ایک ذات ایسی ہے جو بہرحال پاک ذات ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اگر آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل آپ کے اس زبان کے کلمے کی تائید کر رہا ہو کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ اگر اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دل اس بات کی شہادت دے کہ سب سے افضل اگر ذات اگر ہے پوری کائنات کے اندر تو وہ ہے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ اسی طرح جب لا الہ الا اللہ آپ یہ کلمہ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو عبادت کے لائق ذات ہو، وہ اکیلا ہے ہی۔ جس وقت آپ کا دل، آپ دلی طور پہ پوری توجہ کے ساتھ وہ چیز پڑھ رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت آپ پوری توجہ سے کر رہے ہوں، آپ کا ذہن دماغ قرآن کی آیات کے اوپر ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ اللہ کیا چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے، پھر اس ذکر کا فائدہ ہوگا، پھر وہ ذکر آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لائے گا، پھر وہ ذکر آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، پھر اس ذکر کی برکت کی وجہ سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، کیا پڑھیں، دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، کوئی 2 گز کی تسبیحاں لپیٹی ہوئی ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دماغ کہیں اور کھویا ہوا ہے، کیا فائدہ ان ساری چیزوں کا؟ اگر میں اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں،
اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، جو ہم ذکر اذکار ہم کرتے ہیں یہ ذکر اذکار ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، تو پھر زبان اور دل دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور وہ تسبیحات پڑھیں، وہ کلمات پڑھیں جو کلمات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سکھائیں، کیونکہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، جو اللہ کے قریب ہوئے، سب سے پہلے وہ لوگ تھے۔ بعد میں بھی اولیاء، اللہ کے ولی اولیاء موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے لوگ وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا۔ ان کی تربیت کو دیکھیں۔ تو لہذا آپ نے مجھ سے طریقہ پوچھا، طریقہ یہی ہوگا کہ ذکر اذکار کرتے وقت زبان اور دل دونوں کے ساتھ ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے گا۔